ہمارا کسی سیاسی جماعت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہماری پارٹی کل بھی یا حسین تھی, ہماری پارٹی آج بھی یا حسین ہے. پہچان ہماری کل بھی علی ولی اللہ تھی, پہچان ہماری آج بھی علی ولی اللہ ہے. ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست. ہم ہر اس حکومت سے پیار کریں گے جو حسین سے پیار کرے گی. لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے ٹرک پہ کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے, پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا یہ ساری اسلامی قیادتیں میرے ساتھ ہیں, ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ الیکشن صاف نہیں تھا, یہ الیکشن شفاف نہیں تھا. ہمیں اس دن سے تسلی ہو گئی ہے. جو بات 1400 سال سے ہم کہہ رہے تھے تب تو نہیں مان رہا تھا, آج تو مانا ہے. ہم بھی 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد دھاندلی ہے. جو بول سکتا ہے وہ بولے. بسم اللہ سب. ہمارا مطالبہ بھی ہے, ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ فیصلے میرٹ پہ نہیں ہوئے. قاضی صاحب تبدیلی پڑھ رہے تھے, احتساب ابھی صرف سیاستدانوں کا ہوا ہے. بڑا اچھا ہو گیا کہ احتساب کا عمل شروع ہو گیا. ایک ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہنے والا اسے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک مثال تو قائم ہو گئی نا کہ حاکم کا احتساب بھی ہو سکتا ہے. چلیں یہیں سے آگے بات کو لے کے چلتے ہیں. بندے کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہ کریں. آپ امام حسین سے پیار کر سکتے ہیں, یزید پہ لعنت نہ کریں. ہمیں بندے کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. جب حج کرنے چاہتے ہو وہاں سے نماز پڑھ کے آتے, شیطان کو کنکر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں اللہ سے کہتے میرے اللہ صرف اپنی عبادت کروا, اسے پتھر کیوں مروا رہا ہے؟ خدا نے کہا نہیں, پہلے اسے پتھر مارو تاکہ مجھے پتا چلے کہ تم میرے ہو بھی کہ نہیں. تبرہ پہلے کرو. اور وہاں پہ اللہ نے 3 مختلف حالتوں میں کھڑا کیا ہوا. میں بڑی ذمہ داری سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ دار دلیل دینا چاہ رہا ہوں. میری بات ٹوک کے, داد دے کے, جملے کا رخ کسی اور طرف نہ موڑ دیجئے گا. وہاں پہ شیطان 3 حالتوں میں کھڑا, ایسا ہی ہے. وہ ایک حالتیں اس کی 3 مختلف حالتیں. کیوں؟ اس نے 3 حالتوں میں آ کے نبی کو گمراہ کرنا چاہا. خدا نے کہا قیامت تک اس کے 3 کرداروں پہ لعنت کرو. پہلا کردار کیا؟ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گھر سے چل پڑے, شیطان نے پہلا حملہ کیا نبی کے گھر. اسے نبی کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے حضرت ابراہیم کی بیوی اسماعیل کی ماں. بیوی دروازے پہ آ کھڑی, کون ہے؟ کہنے لگا بیوی تیرا ہمدرد ہوں. کیوں آیا ہے؟ بیوی پوچھنے آیا ہوں ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گیا. بیوی نے کہا ابراہیم کے دوست کے گھر دعوت ہے, وہ دعوت پہ ساتھ لے کے گیا. اس نے کہا جانے دے بی بی, دعوت پہ کوئی نہیں, ہاتھ میں چھری دوسرے ہاتھ میں رسی, تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے. آخر ماں تھی, ہاتھ کلیچے میں آیا, تھوڑا ذبح کرنے گیا. اس نے کہا ہاں بی بی مجھے پروگرام کا پتہ ہے کہ ذبح کرنے گیا. بی بی نے کہا پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا کیا کرنا, جلدی کا دروازہ کھول. وہ جا رہا ہے, جا کے رستہ روک, بیٹا واپس لے کے آ جا. ابھی اس نے اتنا کہا دروازہ کھول اور ابراہیم کو روک. بی بی نے پردے کے اندر کہا لا حول ولا قوت, تو شیطان ہے. اس نے کہا بی بی باہر تو نکلی نہیں, اندر میں آیا نہیں, تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے باہر نکالے وہ کل بھی شیطان تھا, وہ آج بھی شیطان. تو نبی کی بیوی کو تو نبی کی بیوی کو اگر حجت کے سامنے لے کے جا رہا تو تو بندہ نہیں. آواز میری آپ تک آ رہی ہے نہیں؟ اللہ سلطانی صاحب کو صحت والی زندگی دے اور مجلس پہ مکمل خرچہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہاں بھی پرمیشن. مالک میرے عزاداری کے جتنے بھی حالات ہیں انہیں بہتر فرمائے. یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم اس ملک کے مالک ہو کے حسین کے لیے اجازت مانگتے ہیں.
بادشاہ حسین یہ ساری پریشانیاں حل فرمائے اور جلد از جلد میرے وقت کے بادشاہ کا ظہور. مزہ تب آئے گا جب کعبے کے صحن میں حسین کا ماتم ہو رہا ہو. تو نے نبی کی بیوی کو, توجہ ہے میری بات کی جانب, پہلا کردار. اب جب حاجی پہلے شیطان کو کنکر مارتا ہے تو صرف شیطان کو نہیں لگتی, ہر اس کردار پہ لعنت ہوتی ہے جس نے بھی کسی بھی دور میں کسی بھی دوسرا حملہ کیا. جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے تو یہ حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے حلیہ بدل کے, کیونکہ یہ روح بدل لیتا ہے, یہ روح بدل کیا ہے. ابراہیم نے پیچھے دیکھا, میرے پیچھے کو سایہ آ رہا ہے. حضرت ابراہیم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ابراہیم پوچھنے آیا ہوں کہاں جا رہا ہے. فرمایا بیٹا ذبح کرنے. کیوں؟ خواب آیا ہے. اس نے کہا جانے دے ابراہیم, خواب بھی حقیقت ہوتے ہیں, ہم بھی خواب دیکھتے ہیں. ہم نے تو آج تک بیٹا ذبح نہیں کیا, ہم نے بڑی دفعہ سپنا دیکھا, ہم نے تو کبھی آج تک اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی. اتنا کہنا تھا اسماعیل کے سامنے, ابراہیم نے نہ پیچھے مڑ کے دیکھا. حضرت ابراہیم نے دیکھے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے, تو شیطان ہے. اس نے کہا ابراہیم تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ کل بھی شیطان تھا, وہ آج بھی شیطان ہے. اب اس کا مطلب جب دوسرے شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے صرف کو نہیں لگتی, ہر اس کردار پہ لعنت ہوتی جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے. اسے تیسرا اور آخری حملہ کیا بچپن کے اسماعیل پہ. حضرت اسماعیل کے قریب آ کے کہنے لگا اسماعیل کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا جہاں بابا لے جائے. اسماعیل تجھے خبر ہے تیرا بابا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا کہاں لے کے جائے گا؟ تیرے بابے کے ہاتھ میں چھری ہے, تیری گردن پہ پھیرے گا. فرمایا جو بابا کرے میں راضی ہوں. اس نے کہا اسماعیل تیرے باپ کی ضعیفی میں ہر فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو لفظ ہیں, اس نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے ابراہیم مکمل طور پہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں, لہٰذا تو واپس چلے جا. بچپن کے نبی کو جوانی والا جلال آیا. فرمایا لا حول ولا قوت. اس نے کہا تیری ماں نے پہچانا میں چپ رہا, تیرے باپ نے پہچانا میں چپ رہا, تو ابھی بچہ ہے, تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ اسماعیل نے جرت کے ساتھ کہا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے, نبی چھوٹے ہوتے میں بھی نبی ہوتا ہے. اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ اس نے فرمایا جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ بندہ نہیں ہوتا, شیطان ہوتا. تو نے نبی کے دماغ پہ شک کیا, تو شیطان. تین کردار اور تینوں پہ لعنت. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے چلے گئے, چھری حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ رکھی. سارے آپ جانتے ہیں, بے شک نہ بولیں یہ آپ کی مرضی ہے. جو ہی چھری چلانے لگے آنکھوں میں پٹی تھی, کیا ہوا؟ آسمان سے ایک دمبا آیا, گردن پہ چھری چلی دمبے کے, ذبح ہو گیا دمبا. ذبی اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل. اب میرا سوال ہے جب حضرت اسماعیل ذبح ہوئے ہی نہیں, ذبی اللہ کیسے؟ ذبی اللہ تو دمبے کو ہونا چاہیے. ذبح دمبا ہوا, ذبی اللہ اسماعیل کو کہا جاتا ہے. مولوی کہتے ہیں اصل میں آپ کو نہیں پتا, ذبی اللہ حضرت اسماعیل کو اس لیے کہا جاتا ہے بے شک چھری چلی نہیں, ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے, ارادہ کر کے لیٹ تو گئے تھے. رات کے اس پہر میں ایک بندہ بولے لیکن 70 کی قیمت دے ایک اسماعیل سگے باپ کی چھری کے نیچے ارادہ کر کے لیٹ جائے, اسے ذبی اللہ مانتے ہو. اور علی ساری رات ہجرت کے بستر پہ کافروں کی تلواروں کے نیچے سویا رہا, اسے ولی اللہ بھی کیوں نہیں مان سکتا؟ ایک چھری کے نیچے, ایک چھری کے نیچے ابراہیم. اور یہ لفظ ہے قبلہ تشریف فرما ہے, حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا اسماعیل چھری ہے. فرمایا بابا چلا, مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. ہجرت کی رات رسول نے کہا یا علی میرے بستر پہ موت ہے. فرمایا جائیں, مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے. وہاں صبر ہو رہا ہے, یہاں شکر ہو رہا ہے. صبر مصیبت پہ ہے, شکر نعمت پہ ہے. ابراہیم کے بیٹے میں ابو طالب کے بیٹے میں یہ فرق تھا, وہ موت کو مصیبت سمجھ کے صبر کر رہا تھا, یہ موت کو نعمت سمجھ کے شکر کر رہا. صبح کو مال کے اشتر نے پوچھا یا علی رات نیند آئی؟ فرمایا جتنے سکون سے علی آج رات سویا. علی زندگی میں کبھی نہیں سویا. یا علی نیند کیسی آ گئی؟ فرمایا نبی کہہ کے گئے تھے یا علی آج سو جا, صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا.
مجھے نبی کے کہنے پہ اتنا یقین تھا کہ ہر رات موت آ سکتی ہے، اس رات علی کو موت نہیں آ سکتی۔ چلے میں یہاں پہ اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہے اس سے میں اگلا سوال کر دیتا ہوں، بستر رسول کا تھا، سلا کے کسے گئے؟ بولنے کو تو صحیح نام میرے ساتھ، مولا علی۔ مولا علی کو کیوں سلایا؟ تاریخ والے تو لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا تو رسول کو چاہیے تھا کسی دراز قد بندے کو سلا دیتے۔ مولوی کہتے ہیں اصل میں مجبوری یہ تھی کہ نبی کے جسم سے نور نکلتا تھا، آج بندہ وہ چاہیے تھا جو سوئے اور نور نکلے۔ چلے اگر مجبوری نور ہی کی تھی تو پھر نبی کو چاہیے تھا کہ جبریل کو سلا دیتے، بھئی جبریل بھی تو نور ہے، جسم سے نور نکلے گا، چھری چلائیں گے بھی تو نہیں چلے گی۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات۔ بسم اللہ مشہور بابا جی کریے مزاج ٹھیک سرکار۔ مخدوم الملت جناب بابا پیر سید زرگام عباس شاہ صاحب یکم ذی الحج کو مقدر کے ساتھ لاہور والوں کے سامنے آج پڑھیں گے۔ جس نے آج پیر زرگام شاہ کو نہیں سننا اس نے پھر پورا سال ہی نہیں سننا۔ اللہ بابا جی کی زندگی کرے، صحت کے ساتھ سلامتی رہے۔ جبریل کو کیوں نہیں سلایا؟ اس لیے کہ جبریل نوکر تھا۔ آخری سطر برداشت کیجئے گا، جو محمد ایک رات کے لیے اپنے بستر پہ جبریل جیسا نوکر نہیں بٹھاتا، وہ اپنے بعد اپنے ممبر پہ کسی امتی کو نہیں بٹھا سکتا۔ دکھ یہی رلا گیا کہ مسلمانوں نے اسماعیل کی چھری یاد رکھی، اکبر کی برچھی بھول گئے۔ بیٹا واپس آیا، کل بھائی ماں نے پوچھا اسماعیل کیا بنا؟ فرمایا اماں بابے کی آنکھوں میں پٹی تھی، میرے پاؤں میں رسی تھی، اماں بابے نے چھری رکھ دی تھی، اللہ نے مہربانی کی، آسمان سے جانور اتارا، قربانی قبول کر لی۔ تڑپی اسماعیل کی ماں، رو کے کہتی اسماعیل ذرا اپنے بٹن کھول، مجھے صرف اتنا بتا چھری رکھی کہاں تھی۔ اسماعیل نے جگہ دکھائی، 7 بوسے لیے بی بی ہاجرہ نے، تڑپ کے کہتی اسماعیل ساری زندگی ماں کو یہی درد رلائے گا اگر چھری چل جاتی۔ زمانے کو پتہ ہی نہیں چلا کربلا والی ماؤں میں اور نبیوں کی ماؤں میں فرق اتنا ہے۔ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں کہہ رہی چھری چل جاتی تو کیا ہوتا۔ شب عاشور حسین خیموں کے پیچھے تھے، ایک خیمے کے سامنے سے گزرے تو خیمے سے آواز آئی اکبر تجھے 18 سال برکوں میں پالا ہے، اکبر کوشش کرنا کل سب سے پہلے تیری لاش خیمے میں آئے۔ حسین حسبی اللہ کہہ کے اگلے خیمے کے قریب گئے، اگلے خیمے سے ایک ماں کی آواز آ رہی تھی، اونو محمد تم اکبر کا صدقہ ہو، سب سے پہلے میدان میں تم نے جانا ہے۔ اگلے خیمے کی پشت پہ حسین کا گھوڑا پہنچا، خیمے کے اندر سے بچے کی آواز نہیں آ رہی، صرف ماں کی آواز آ رہی تھی۔ ماں رو کے کہہ رہی تھی کاش اصغر تو جوان ہوتا، میں تجھے علی کی تلوار دے کے میدان میں بھیجتی، اصغر مجھے شرمندہ نہ کروانا۔ حسین اگلے خیمے کے قریب گئے تو اب حسین پوری کربلا بھول گئے۔ جب اگلے خیمے سے مسلح پہ صرف ایک مستور بیٹھی تھی، رو کے کہہ رہی تھی میرے اللہ میری جیسی گزرنی گزر گئی، میں دعا کرتی ہوں کسی کی بیٹی بے اولاد نہ ہو، میرے اللہ میری اولاد ہوتی میں حسین کا صدقہ کرتی۔ حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بی بی کلثوم کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا تجھے کس نے کہا تیری اولاد کوئی نہیں، حسین کل تیرا بیٹا بن کے جائے گا۔ جس شہزادی کی دہلیز پہ آج بیٹھے ہو، ذی الحج کو بھی کوئی یہاں بیٹھ کے بتائے گا کہ اس بی بی کا درد کیا ہے۔ اللہ محنت قبول کر
کرے اللہ بیٹی کے نصیب ہو, بیٹوں کا مستقبل ہو. یہ وہ شہزادی ہے جس نے کربلا میں بیٹی کی لاش بھی دیکھی ہے. بسم اللہ. سلطانی صاحب نے جملہ کہا سب سے پہلے اجڑی اور آج تک اجڑی ہے. نہ بھائیوں کے قریب نہ ماں کے قریب. یہ جو بر صغیر کی عزاداری ہے اس سے سیدوں کو پیار ہی بہت. جب بھی اس حرم میں آؤ تقدس کے ساتھ آیا کرو, احترام کے ساتھ آیا کرو. مرد کوشش کرو اپنی ایک حد معین کرو, اسی حد پہ شہزادی کا سجدہ کر کے واپس چلے جاؤ. جتنی دیر مستورات بی بی کی ذری پہ رہو, حجاب کے ساتھ رہو. ایسے نہ ہو تیرے سر سے تھوڑی سی چادر اترے, رقیہ کو ذری میں شام کا بازار یاد آ جائے. بھائی کی محنت کی قبولیت کے لیے شہید ولایت علامہ ناصر عباس کے درجات کی بلندی ہو, میرے بھائی حامد رضا سلطانی کے والد کے درجات کی بلندی ہو. آدھی رات کے وقت یزید نے سپاہی سے کہا حسین کے بیٹے کو زندان سے بلا کے لا, بس 2 یا 2.5 منٹ پڑھوں گا. سپاہی زندان میں آیا, حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا. اب جو بندہ رو نہ سکے ہائے ضرور کہے. بلایا چوتھے کو تھا, 5واں بھی ساتھ اٹھا. جو رو پڑا ہے بی بی تیرا رونا قبول کرے. مجبوری سیدوں کی اتنی تھی, چوتھے نے کمر سیدھی کی, 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. آدھی رات کو دونوں باپ اور بیٹا یزید کے دربار میں آئے. مولا سجاد نے کہا کیوں بلایا ہے تو نے؟ یہ کمینہ دے کے کہتا ہے سجاد حسین کا بیٹا میں چاہتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کروں. اتنا جملہ کہنا تھا, سید الساجدین کی آنکھ میں لہو کے آنسو آئے. سجاد رو کے کہتے مجھے اتنا بتا میں جاؤں کہاں. رہائی کی خبر اس سے اچھی لگتی ہے جس کا کوئی وطن ہو, جسے کوئی دروازے پہ لینے آیا ہو. اسے کہا مدینے واپس چلے جا. مولا سجاد کی آواز ہے کون سا مدینہ؟ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا, جہاں کبھی عباس ہوتا تھا. اسے کہا جہاں جانا ہے جا لیکن شام چھوڑ. مولا سجاد کی آواز آئی اب تجھے ڈر کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتا حسین کا بیٹا سچ بتاؤں مجھے اب خوف آتا ہے. خوف کا نام آنا سجاد کڑیوں میں تڑپ گئے. رو کے کہا تو نے محمد کا بیٹا مارا تجھے خوف نہیں آیا؟ تو نے رسول کی شکل والا نیزے کے ساتھ اتارا تجھے خوف نہیں آیا؟ تو نے علی کی تصویر کے بازو کٹوائے تجھے خوف نہیں آیا؟ میں بی بی کے حرم میں کھڑا ہوں, میں مشکل جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا. سجاد کی آواز ہے تو نے قرآن کے غلاف نیزوں سے اتارے تجھے خوف نہیں آیا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا تجھے خوف نہیں آیا؟ اب بتا تجھے خوف کس بات کا آیا ہے؟ اگلی شرط پہ بالکل مرد چپ رہنا, لیکن جتنی میری مائیں بہنیں حجاب میں بیٹھی ہیں ماتم ضرور کرنا. مولا سجاد نے کہا اب تجھے ڈر کس بات پہ آیا ہے؟ یہ تخت سے کھڑا ہوا کمینہ دیکھا تھا حسین کا بیٹا میں تجھے سچ بتاؤں میں اب کیوں ڈرا ہوں؟ سجاد نے کہا کیوں ڈرا ہے؟ اس نے کہا تھوڑے دن پہلے جسے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا, اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی ہے. آدھی رات کو میں چیخیں مار کے اٹھتا ہوں, کبھی اس کونے پہ روتی ہے کبھی اس کونے پہ روتی. میں ڈر گیا ہوں, مجھے ڈر آ گیا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. سجاد تو شام چھوڑ دے, تو جتنی جلدی ہو سکے شام سے چلا جا. مولا سجاد نے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا, فیصلہ وہ کرے گی جو زندان میں ہے. اس سے کہا تو بیٹا نہیں؟ فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں, وہ بہن ہو کے وارث ہے, وہ شریکت الحسین ہے. ادب کے ساتھ مصیبت سننے کے جو آتی ہے. سجاد بادشاہ زندان میں گئے, ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نوازی بیٹی. مولا سجاد نے ماں کے پاؤں کے تلووں کو چوما. اما یزید قید آزاد کر رہا ہے. میری شہزادی نے سجدے سے سر اٹھایا, رو کے اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں؟ اما وہ کہتا ہے مجھے سکینہ کے رونے کی آوازیں آتی. بی بی کہتی سجاد ایسے نہیں, بس ختم کر دیا. میری شرطیں, میرے بھائی نے اس کے باپ سے شرطیں منوائیں, میں اس سے منواؤں. کہا کہ زمانے کو پتہ چلے کہ فاتح شام بن کے اٹھی. مولا سجاد دربار میں آئے. میری ماں کی شرطیں کون سی؟ شہداء کے سر دیتا ہوں, بشیر مہاری مل جائے گا, 3 اونٹ سواری کے لیے دے دیے جائیں گے, شام میں ایک گھر خالی چاہیے. اسے کہا اب تم نے شام میں گھر کیا کرنا ہے؟ مولا سجاد کہتے میری ماں کہتی ہے
100 سال ہو گیا مجھے رونے کسی نے نہیں دیا. شام میں گھر خالی کروا کے دو, میری صف بھائیوں کی ماری گئی ہے. میں ایک مجلس حسین کے نام کی کروانا چاہتی ہوں. شام کی ساری عورتیں اکٹھی ہوں, زینب مجلس پڑھے. میں بتاؤں میرا باغی نہیں, میرا نمازی مارا گیا. اسے کہا میں مکان خالی کروا کے دیتا ہوں. مولا سجاد کی رو کی آواز آئی, میری ماں کی آخری شرط ہے کربلا کا لٹا ہوا مال چاہیے. کوئی سید بیٹھا مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دے. یزید دے کے کہتا ہے سجاد یہ شرط منظور نہیں ہو سکتی. مولا کی آواز آئی, ہر شرط منظور کر لی, یہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ دیکھا تھا میری مجبوری ہے. 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ, جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد میری مجبوری ہے, میں مال اکٹھا نہیں کر سکتا. مولا سجاد کی آواز آئی, کچھ اور دے نہ دے, قرآن کے غلاف مجھے واپس کر. میں عباس کی قبر پہ لے جاؤں, جا کے کہوں اٹھ چچا غازی. میں چادریں واپس لے آیا. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہنچے. شہزادی سے زرری سے بی بی سے خیرات لینے کے لیے جو جملہ پڑھنے لگا ہوں. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہنچے. آخری سطر, علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. بی بی اونٹ پہ آئی. بی بی کی آواز ہے, سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اماں مدینے. نا سجاد, پہلے میں نے مدینے نہیں جانا. اماں کہاں جائیں؟ بی بی رو کہتی مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ جو سفروں میں میرے ساتھ رہتی تھی. سجاد کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا, میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. سجاد ہو سکے مجھے تویز حسین کی قبر پہ لے جا. اب جو سید بیٹھے ہو آخری جملہ میں پڑھ کے ممبر چھوڑوں اور سید زادے کے حوالے ممبر کروں. مولا سجاد نے اونٹوں کی مہار لی. قبرستان مسافرہ میں سجاد آئے. سجاد کی نظر پڑی بہن کی قبر پہ. سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی. سجاد سکینہ کی قبر پہ گر پڑے. روکے گا سکینہ بھائی بن کے نہیں, امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہو. سکینہ تیری کڑیاں کھولی نہیں, تو نے میری رسیاں کھلوا دی ہے. سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی پرندے گھروں کو واپس جاتے ہیں, کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. اور سکینہ دیکھ میں مدینے جا رہا ہوں, آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں. بی بی عالیہ کی آواز آئی, کلثوم سجاد کو اٹھا لے, کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی عالیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. جتنے مات بھی بیٹھو سر کا پرسہ دینا. سب سے آخر میں علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں رو کے دی, سیدزادیوں میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں, میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا, ایک مرتبہ پردہ کرو, مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. بیویوں نے اپنا چہرہ موڑا. شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا. عالیہ نے مڑ کے دیکھا, عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا, سکینہ کی قبر پہ رکھا, ہاتھ باندھ کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے. بی بی پانی لینے گیا تھا, بی بی فرات پہ سو گیا, تیرا اصغر پیاسا